السلام علیکم سامعین، تو حاضر ہے آپ کے سامنے ابن صفی صاحب کا ایک اور شاہکار ناول زمین کے بادل۔ وہ کون تھا؟ عمران لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس لیے وہ ان سے قریب 20 گز پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی اور بار بار کھانسنے لگا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی زبان سے اس وقت بے وقت کھانسی کی شان میں قصیدے بھی پڑھتی جاتی تھی۔ کیا تمہیں سہارا دوں؟ دوسرے نقاب پوش نے اس سے پوچھا۔ نہیں، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ان پر اچھی طرح نظر رکھو۔ وہ چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسی دراڑ میں داخل ہوئے جس سے گزر کر وہ اس سرسبز گھاٹی میں پہنچے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد نقاب پوش نے انہیں بائیں جانب مڑنے کا حکم دیا۔ عمران نے دیکھا کہ اسی دراڑ میں ایک دوسری دراڑ بھی تھی۔ وہ اتنے ہی فاصلے سے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اس کی ٹارچ اب بھی روشن تھی۔ وہ اسی کی روشنی میں آگے والے راستے طے کر رہے تھے۔ اس دراڑ کا اختتام ایک بہت بڑے غار کے دہانے پر ہوا۔ اندر چلو، نقاب پوش نے اوبرون کو دھکا دیا جو غار کے دہانے پر رک گیا تھا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ عمران کو غار میں 3 اور آدمی نظر آئے، لیکن انہوں نے اپنے چہرے نہیں چھپا رکھے تھے۔ دفتر اوبرون غرایا، اوہ تو یہ تم ہو غدار کمینے! اس نے ایک دراز قد آدمی کو مخاطب کیا تھا جس کے چہرے پر گھنی اور بھوری رنگ کی مونچھیں تھیں۔ وہ اوبرون کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان نقاب پوشوں پر برس پڑا۔ کیا تم دونوں گدھے ہو؟ انہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس سے پوچھو، دوسرے نقاب پوش نے عمران کی طرف مڑ کر کہا۔ کیوں؟ بھوری مونچھوں والا عمران کی طرف دیکھ کر گھبرایا۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کرتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ پھینکا اور بیک وقت غار میں کئی تحریر زدہ سی آوازیں گونجی۔ اکثر میری کھانسیاں میرا دماغ الٹ دیتی ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اس لیے تم لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ برو، کیلی نے کہکا لگایا۔ ونڈرفل! اوبرون وغیرہ متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہے۔ دفعتاً اوبرون سنبھل کر بولا، کیوں مارشل کتے، اب کیا خیال ہے؟ اس نے بھوری مونچھوں والے کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی بجائے دوسرے نقاب پوش کو قہر آلود نظروں سے گھورتا رہا۔ انہیں گرفتار کر لو، عمران نے کہا، لیکن وہ سب اسی طرح کھڑے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اوبرون کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہ مل رہے۔ غار میں کیروسن لیمپ روشن تھا اور وہاں بکھری ہوئی مختلف چیزوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس غار میں کئی دنوں سے مقیم ہیں۔ ہاں ہنٹر، اوبرون تھوڑی دیر بعد بولا، کیا تمہیں اپنے ایک آفیسر کو گرفتار کرتے وقت خوشی نہ ہوگی؟ چلو جلدی کرو، ان کی ٹائیوں سے ان کے ہاتھ باندھ دو۔ ہنٹر نے سب سے پہلے نقاب پوش کی گردن پر ہاتھ جمایا اور اس کی نقاب نوچ ڈالی، لیکن شاید یہ آدمی بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ کرامایول اور صفدر بھی ہنٹر کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اچانک مارشل نے کیروسین لیمپ میں ٹھوکر ماری جو قریب ہی زمین پر رکھا ہوا تھا۔ غار میں اندھیرا ہو گیا۔ عمران چیخا، صفدر دہانے پر، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے ٹارچ روشن کی۔ 3 آدمی ہنٹر، کرامایول اور اوبرون سے گھتے ہوئے نظر آئے، لیکن مارشل غائب تھا۔ صفدر غار کے دہانے پر دکھائی دیا۔ اتنی جلدی یہ ممکن نہ تھا کہ مارشل غار کے دہانے تک پہنچ جائے۔ عمران انہیں لڑتا ہوا چھوڑ کر چاروں طرف چکرانے لگا اور اسے وہ راستہ نظر آ گیا جس سے مارشل کے فرار ہونے کے امکانات تھے۔ اس سطح زمین پر ایک چوڑی سی دراڑ تھی جس پر اس کی نظر پہلے نہیں پڑی تھی۔ اس نے دراڑ میں ٹارچ کی روشن ڈالی۔ دور تک ایک ڈھلوان راستہ نظر آ رہا تھا۔ عمران دراڑ میں اترتا چلا گیا۔ پھر اس نے اپنی پشت پر بھی قدموں کی آواز سنی۔ وہ ٹارچ روشن کیے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ ایک غار کی گھٹن سے نجات مل گئی تھی۔ سر پر تاروں بھرا آسمان تھا اور نیچے دونوں جانب لامحدود گہرائیاں تھیں۔ جس راستے پر وہ چل رہے تھے وہ ایک کئی فرلانگ لمبی چٹان تھی جس کی چوڑائی پر 6 فٹ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ اگر جگہ تو وہ اتنی تنگ ہو گئی کہ 2 آدمی بمشکل برابر سے کھڑے ہو سکتے۔ دفعتاً اس نے قدموں کی آواز سنی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس کے ساتھیوں ہی میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ اس راستے کے اختتام پر وہ رک گیا۔ آگے پھر چڑھائی شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانب کی گہرائیوں میں بھی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔
اس نے ٹارچ کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا، پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ قدموں کی آوازیں بالکل قریب آ گئیں۔ آنے والی کیلی گراہم تھی۔ نہیں ملا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ملا؟ عمران کے سوال میں حیرت بھی شامل تھی۔ جس کے پیچھے آئے تھے؟ میں اپنے بڑے بھائی کے پیچھے آیا تھا، لیکن اسے گم ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں۔ عجیب آدمی ہو، کیلی جھنجھلا گئی۔ میں پوچھتی ہوں اس وقت کی بات؟ ہاں، اس وقت، عمران نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا۔ اس وقت میں ستاروں کی سڑکوں کا کنارہ تلاش کر رہا تھا۔ میری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ ستاروں کی سڑک کا راستہ زمین کے نیچے سے جاتا ہے، جہاں ایک گائے اپنے سینگوں پر فٹ بال اٹھائے کھڑی جگالی کر رہی ہے، اور فٹ بال بلیک اینڈ وائٹ کا ایک ٹن رکھا ہوا ہے اور زمین اس ٹن پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر بسنے والے تمباکو کو بے حد پسند کرتے ہیں، وہ تمباکو کی وجہ سے پھیپھڑوں کے سرطان ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائے۔ یہ تم نے آخر اتنی بکواس کیوں کر ڈالی؟ کیلی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر کس سے کروں ایسی باتیں؟ مردوں سے کرتا ہوں تو وہ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے، کتنا چاہتا ہے کہ ہر وقت دادی اماں کی باتیں کیا کروں۔ ارے اس کا کیا ہوا جس کے پیچھے دوڑ کر آئے تھے؟ بڑا بے مروت نکلا، عمران نے برا سا منہ بنا کر بولا۔ ظالم نے پلٹ کر بھی نہ پوچھا کہ کھانسیوں کا کیا حال ہے۔ اچھا اب خاموش رہو، اگر اس نے اندھیرے میں ہم پر گولیاں برسانی شروع کر دیں تو بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا۔ یا تو اسے تلاش کرو یا پھر واپس چلو۔ تم واپس جاؤ، میں گائے کو جگالی کرتے دیکھنا چاہتا ہوں جس کے سینگ۔ کیا تم دوسروں کو بالکل الو سمجھتے ہو؟ کیلی بگڑ گئی۔ میں الو کی نہیں، گائے کی بات کر رہا ہوں۔ جگالی کرتی ہوئی گائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اکثر میں بھی تنہائی میں جگالی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے وہ کیا؟ کیلی دفعتاً اچھل پڑی۔ کہاں؟ عمران نے ٹارچ کی روشن بجھا دی، نیچے کھسک آیا۔ کیلی بڑی پھرتی سے چٹان پر لپٹ گئی تھی۔ عمران بھی جھک کر آہستہ سے بولا۔ کہا؟ کیلی نے بلندی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میں نے ایک متحرک سایہ دیکھا تھا، اگر وہ مارشل ہی ہے تو فائر کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ عمران آہستہ سے بولا، تم اسی طرح رینگتی ہوئی واپس جاؤ۔ کیوں؟ میں واپس کیوں جاؤں؟ دادی اماں کہا کرتی تھی، کہتی رہی ہوں گی۔ بس خاموش رہو، مجھے تمہاری دادی اماں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیلی بڑبڑاتی رہی اور عمران رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا اور اسی طرح چڑھائی پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیلی بھی شاید اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ چڑھائی پر پہنچ کر اس نے پھر ٹارچ روشنی کا دائرہ دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا، لیکن مارشل کا سراغ نہ ملا۔ کیلی جو پھر اس کے پاس پہنچ چکی تھی آہستہ سے بولی، شاید وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ عمران کچھ نہ بولا، اس نے خود بھی نشیب میں کئی قدموں کی آواز سنی تھی۔ واپس چلنا چاہیے، اس نے کچھ دیر بعد کہا، شاید بالکل ہی گیا۔ تم نے وہاں اتنی دیر بکواس کر کے وقت برباد کیا تھا، کیلی نے کہا۔ عمران واپس ہی لے مڑ گیا، اسے خود بھی اس کا احساس تھا کہ اس نے وقت برباد کیا، مگر اس زبان کو کیا کرتا جو کافی عرصے سے بے تکی بکواس کے لیے بے چین تھی۔ وہ نیچے اترنے لگے، راستے میں انہیں عبران صفدر ملے۔ کیا نہیں ملا؟ عبران نے پوچھا۔ بس ان کی وجہ سے نکل گیا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میری وجہ سے کیوں؟ کیلی تنک کر بولی۔ انہوں نے اپنی دادی اماں کے قصے چھیڑ دیے تھے۔ ارے میں نے چھیڑے تھے یا تم نے؟ کیلی نے حیرت سے کہا۔ تو پھر میں ہی بھول رہا ہوں، میری یادداشت بہت کمزور ہے، خدا ان محترمہ پر رحم کرے، صفدر نے ٹھنڈی سانس لے کر اردو میں کہا۔ مارشل نکل گیا، وہ بہت برا ہوا، عبران بڑبڑایا۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ گئے۔ ہنٹر اور کرامیول قیدیوں کے ساتھ اسی غار میں تھے۔ غار میں پہنچ کر عمران نے عبران سے پوچھا، کیا ان کے سامان کو اچھی طرح دیکھ لیا گیا؟ ہاں۔ کوئی کام کی چیز؟ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ملی، عبران نے جواب دیا۔ لیکن عمران شاید مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ وہاں کی ایک ایک چیز کو بغور جائزہ لیا، کوئی کارآمد چیز ہاتھ نہ لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں قیدی آگے چل رہے تھے۔ یہ مارشل کون ہے؟ عمران نے عبران سے پوچھا۔ اوہ، سب سے پہلے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تم وہاں تنہا رہ گئے تھے، آخر وہ تم سے تنہائی میں کیا چاہتے تھے؟ اپنی موت، عمران جواب دیا۔ اوہ، کیا وہ مر گیا؟ ہاں، میں نے باز رکھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مر ہی گئے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی ویسا ہی سنہرا اسفنج ہے؟ اگر نہ ہوتا تو میں ان کے استعمال سے کیسے واقف ہوتا؟ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ثابت ہوئے۔ اوہ دوست، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں مارشل کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہ پوچھو تو بہتر ہے، عبران مغموم لہجے میں بولا۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آئے گی، یہاں اندھیرا ہے، اس لیے بتا دو، میں تمہیں شرماتے نہ دیکھ سکوں گا۔
وہ بدبخت میرے محکمے ہی کا آدمی تھا اور میرے برابر ہی کا عہدہ رکھتا ہے۔ محکمے میں کب سے ہے؟ بہت دنوں سے، تقریباً 12 سال پرانی ملازمت سمجھ لو۔ اور وہ زیرو لینڈ کے لیے کام کرتا رہا ہے؟ عمران بولا۔ ہاں، اسی طرح یہ لوگ ہماری خفیہ ایجادات چرا کر نامعلوم زیرو لینڈ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ میں کہتا ہوں آخر یہ مہم کس توقع پر ترتیب دی جا رہی ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ زیرو لینڈ امیزون کے کسی دشوار گزار علاقے میں ہے۔ اس خیال کی وجہ؟ کچھ عرصے سے کئی اڑان تشتریاں فٹ بال کی شکل کی کئی طیارے ایکویڈرڈ اور پر پرواز کرتے دیکھی گئی ہیں۔ ان کا رخ مشرق کی طرف تھا اور انہیں اس وقت تک دیکھا جاتا رہا ہے جب تک کہ وہ جنگلوں میں نہیں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایکویڈور کی حکومت کی اجازت سے ہمارے سینکڑوں جہازوں نے دور تک پرواز کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ نیچے کا حال معلوم کر لینا دشوار ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایسی ہیلی کاپٹر بھی نہیں جنہیں لمبی پرواز کے کام میں لایا جا سکے۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ چلتے رہے۔ کیلی صفدر سے عمران ہی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ صفدر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے عمران کے متعلق کیا بتائے، کیونکہ عمران تو خود اس کی سمجھ میں سے بھی باہر تھا۔ وہ قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ یہاں وہ دونوں ملازم ایک جگہ بندے پڑے پائے گئے جن کے سپرد آلٹس کی لاش کی نگرانی کی گئی تھی۔ مسٹر اوبرون، عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ان تینوں قیدیوں کو یہیں چھوڑ کر باہر کھلے میدان میں نکل چلیں۔ مارشل خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم سبوں کو دوسرے صبح نہ دیکھنے کو دیں، کیونکہ اس کے راز ظاہر ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ملک کی سیکرٹ سروس سے بآسانی الگ ہونا پسند نہیں کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست، ابھی تک تم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی نکلا ہے۔ اس گفتگو کے بعد تینوں قیدیوں کو زمین پر گرا کر ان کے پیر بھی باندھ دیے گئے، پھر ان کے حلق میں رومال ٹھونسے جانے لگے اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ عمران اپنا سوٹ کیس اٹھانا نہیں بولا تھا۔ عمران نے کہا، کیا یہ سامان بھی لے چلے؟ جیسا دل چاہے۔ میں تو اپنا سوٹ کیس ہر وقت ساتھ رکھنے کا عادی ہوں، کیونکہ میری عقل عموماً اسی میں بندھی رہتی ہے۔ ویسے اگر مس کیلی اگر چاہیں تو۔ کیلی نے جھلا کر تصحیح کی۔ ہاں، معاف کیجیے گا، یہ بھول جانے کا مرض میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب مسٹر اوبرون، ان کا نام بھی مجھے بیلی مورون یاد آتا ہے، کبھی برگسان۔ ہاں تو اب چل دیجیے۔ وہ باہر نکلے۔ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے تو بند کر لیے، لیکن کیروسین لیمپوں کو روشن ہی رہنے دیا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ چٹانوں کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن ان کا رخ لکڑی کے مکان ہی کی طرف تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد کیلی بڑبڑانے لگی کہ کیا آج کی رات یوں ہی ہو جائے گی؟ نہیں، اور بھی شامتیں آنے والی ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور پھر اچانک انہوں نے لکڑی کے مکان سے شعلے بلند ہوتے دیکھے۔ ان میں سے کئی بوکھلا کر اٹھے۔ نہیں، عمران غرایا، اگر اندھیرے میں اپنے جسم چھلنی کروانا ہو تو ضرور جاؤ اسی طرف۔ ان میں سے کئی بے وقت بڑبڑانے لگے۔ انہیں اپنے سامان کی فکر تھی۔ دفعتاً انہوں نے ٹامی گن کی ریٹ سنی۔ تو یہ تنہا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر وہ کئی ہوتے تو آگ لگا کر فائر نہ کرتے، بلکہ ہمیں زندہ پکڑنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس کے ٹکراؤ کا مقصد صرف سنہرے اسپنج کے ٹکڑے حاصل کرنا تھا، ورنہ انہیں اس کی کب پرواہ ہو سکتی کہ ہم یہاں بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ٹھہرو، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ عمران ٹامی گن سنبھالے ہوئے اندھیرے میں رنگ گیا۔ لکڑی کی عمارت سے شعلے بلند ہو رہے تھے اور ٹامی گن شور مچاتی رہی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے استعمال کرنے والا پاگل ہو گیا۔ پھر ایک بیک انہوں نے 2 ٹامی گنوں کی گرجنے کی آواز سنی۔ اوہ، کیا ٹکراؤ ہو گیا؟ صفدر بڑبڑایا۔ ٹھیک اسی وقت دور سے عمران کی آواز آئی، ارے باپ رے، یہ تو مر ہی گیا۔ اور پھر وہ چٹان کی اوٹ سے نکل کر چلتے ہوئے مکان کی طرف بھاگے۔ بری خبر، طیارہ میڈرڈ سے نیو یارک کے لیے پرواز کر چکا تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر ایک بیک نیو یارک کی کیوں سوچ گئی۔ فریدے نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹون میگاٹری سے رخصت ہونے کے بعد وہ ایک دن میڈرڈ میں پہنچے تھے۔ وہ میڈرڈ میں ٹھہرے تھے۔ اسی روز فریدی کا زیادہ وقت ادھر ادھر
तार देने में गुजरा था। इसी दिन हमीद ने यह भी देख लिया कि डॉन मैगाट्रे ने जो कुछ भी कहा था कर दिखाया है। मैड्रिड में चीनियों के खिलाफ आला पैमाने पर फसादात शुरू हो गए थे और इन फसादात की वजह अफवाहें थी। हमीद तो इन्हीं अफवाहें ही समझता था क्योंकि इस फसाद की असलियत मालूम थी। चीनियों के खिलाफ ये अफवाहें डॉन मैगाट्रे ही की तरफ से फैलाई गई थी। सुबह ये खबर सारे शहर में फैल गई कि पिछली रात को एक चीनी ने एक स्पेनी बच्चे को ज़बह कर डाला और इसका गोश्त खाने ही वाला था कि पकड़ लिया गया। फिर थोड़ी देर बाद यह खबर फैली कि चीनियों के एक मकान से 18 स्पेनी बच्चे बरामद हुए हैं। गैर ज़ायका हर खबर का मरकज़ी ख्याल यही होता कि चीनी आदमखोर है। बस फिर क्या था कि जहाँ भी कोई चीनी नज़र आया ढेर कर दिया गया और दूसरे ही दिन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। फरीदी इस फसाद से बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ था। इसने इस सिलसिले में पहले ही डॉन मैगाट्रे से भी गुफ्तगू की, फिर हमेशा के लिए इससे मुंतफर हो गया। मगर डॉन मैगाट्रे भी क्या कर सकता था? फसाद को हवा देना आसान था लेकिन इसे रुकवा देना बहुत मुश्किल। डॉन मैगाट्रे का कहना था कि कासिम का अगवा इसकी तौहीन का बास हुआ था, इसलिए चीनियों के खिलाफ मुतकमाना की कार्रवाई ज़रूरी थी। लेकिन फरीदी अंधे इंतकाम का कायल नहीं था। अंधा इंतकाम बेगुनाहों को भी चाट जाता है। इस मामले में तो 100% यही हुआ था। फरीदी के ख्याल के मुताबिक असल मुजरिमों का बाल भी पैकाना हुआ था। ये आखिर डॉन मैगाट्रे है क्या भला? हमीद ने पूछा। मैड्रिड का सबसे बड़ा गुंडा, फरीदी ने जवाब दिया। तो आप इसकी वसात से हमारा इंतज़ाम क्यों कराया था? मैड्रिड में बस वही जान पहचान वाला था। इसका पता भी सीधा साधा है, डॉन मैगाट्रे लिख दो बस काफ़ी है। आप सिफारत खाने की तवज्जो से भी काम कर सकता था, मगर उस सूरत में जब कि हमारा सफ़र सरकारी नीयत का होता। हमें थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बिन्ना कर बोला, आखिर न्यूयॉर्क क्यों? फरीदी ने एक तवील सांस ली और आहिस्ता से बोला, मैंने उससे बड़ा धोखा शायद ही पहले कभी खाया हो। धोखा? आप पहले भी कह चुके हैं होगा। मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं पूछूंगा। वैसे ये तो अपना मुकद्दर हो चुका है कि आप धोखे खाएं और मैं धक्के खाऊं। फरीदी के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई और उसने कहा कि पूरा वाक़या सुनकर तुम मुझे अहमक समझोगे, मगर हालात ही ऐसे थे कि मैं इसमें चक्कर में फंस जाना पड़ा। पिछले 2 माह से बराबर तारीख से ख़त और किताबत हो रही है। तारीख का ख्याल था कि दोबारा तारीख वादी का सफ़र किया जाए और आप मुझे अब बता रहे हैं। सुनो तो सही, मेरा कतई इरादा नहीं था, लेकिन फिर अभी हाल ही में मैंने सोचा कि इस बहाने से सियाहत भी हो जाएगी और तफरीह भी। पिछली बार तो सिंह ही का मसला दरपेश था, इसलिए तफरीह क्या होती यही सोचकर तारिक को लिख दिया कि मैं तैयार हूँ। इस पर तारिक ने लिखा कि मोटे को भी साथ लाना, क्योंकि अब की बार हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे इसलिए मोटे जैसे ताकतवर आदमी बहुत ज़रूरी होंगे। मैंने भी सोचा कि क्या हर्ज है अगर कासिम भी साथ चले, लिहाजा तारिक को इसकी रवानगी से भी मुतला कर दिया। पिछले सफ़र में भी कासिम बाज़ औक़ात काफ़ी कारआमद साबित हुआ। बड़े बड़े तनावर दरख्त रास्ते से हटाए थे। अक्सर दरख्त काट कर नालों पर पुल बनाए थे। मैंने कासिम को सफ़र पर आमादा किया, लेकिन फिर भी मुझे बेखबर रखा। हमीद जल कर बोला, ऐसे मौके पर तुम्हारी चिड़चिड़ाहट काफ़ी दिलचस्प होती है, इसलिए इस भैंसे को भी मुझे कुछ बताने से मना कर दिया। नहीं, ये तो उसे भी नहीं बताया था कि तारीख वादी का सफ़र दरपेश है। बस एक लंबे सफ़र की बात की थी। बहरहाल मैंने सोचा कि पहले इंग्लैंड जाकर बैंकों में अपनी रकूमात का जायज़ा लूँ, फिर तुम लोगों को रवानगी के लिए लिखूँगा ताकि इधर उधर ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो। यह भी महज इत्तफाक था कि लंदन में एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई जो मेरा और तारिक का दोस्त है। उसने बताया कि तारिक आजकल कैलिफोर्निया में है। मैंने उसे आगाह किया कि उसे गलत इत्तलात मिले हैं। तारिक तो न्यूयॉर्क में है। वो खूब हंसा और बताया कि वो इसे पिछले हफ्ते ही कैलिफोर्निया में छोड़कर आया है और वो तकरीबन 6 माह से वहीं मुकीम है। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अभी हाल ही में मैं इससे खुतूत न्यूयॉर्क से आते रहे। इस वक्त तक इसकी साजिश का ख्याल नहीं आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन भटकने लगा। मैंने सोचा कि तुम लोग मेरी हिदायत के मुताबिक चल पड़े होगे और रास्ते में ही होगे, लिहाजा मैंने लासिल की फ़ोन पर तुमसे गुफ्तगू करके इसी दोस्त के तवसत से तारिक के मुतालिक मालूमात बहम पहुँचाने की कोशिश की। वहाँ से भी यही जवाब आया कि तारिक तकरीबन 6 माह से कैलिफोर्निया में है। मैं इसी दोस्त से पहले ही तारिक का पता मालूम कर चुका था।
جس نے اس کے کیلیفورنیا کے قیام کے متعلق بتایا تھا۔ میں نے طارق سے اسی پتے پر بذریعہ تار پوچھا کہ کیا اس نے اس دوران میں مجھ سے خطوط لکھے تھے۔ جواب انکار میں آیا۔ حمید بوکھلائے ہوئے انداز میں یہ کہانی سنتا رہا۔ فریدی کی خاموش رہتی ہی بول پڑا، کیا آپ طارق کی تحریر نہیں پہچانتے؟ یہ عموماً خطوط ٹائپ کرتا ہے، ہاتھ سے نہیں لکھتا۔ دستخط تو کرتا ہی ہوگا، میں اس کے دستخط پہچانتا ہوں، لیکن ان دستخطوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ ایک مذاکرہ خیز خیال کہ یہ سب کچھ محض قاسم کی اغوا کے لیے ہوا ہے، تو گویا اپنے یہاں نیو یارک تک اس کی سازش کا جال بچھایا گیا ہے، ورنہ میڈرڈ ہی میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ نیو یارک پہنچنے پر سب کچھ ہو سکتا تھا۔ ہاں ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے۔ میرے خدا، اب مجھے یاد آیا، جس ایروپلین سے ہم نے سفر کیا تھا اس میں شاید 2 چینی بھی تھے۔ اوفو، کس قدر دماغ خراب ہوا ہے میرا، میں اس چینی تین لین کے متعلق تو بھول ہی گیا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں اور وہ ہے کون؟ وہ فریدی ایک طویل سانس لے کر مسکرایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اگر اس کی شخصیت تم پر ظاہر ہو جائے تو یہ سازش بھی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تین لین سنگھی کے مشہور ساتھیوں میں سے تھا۔ جب وہ نیو یارک سے طارق وادی کی تلاش میں روانہ ہوا تھا، اس وقت تین لین بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکا تھا۔ نیو یارک کے ایک ہسپتال ہی میں پڑا رہ گیا تھا۔ اوہ ہو، حمید نے مستبرانہ انداز میں پہلو بدلا۔ غالباً تین لین طارق وادی کے لیے کوئی مہم ترتیب دے رہا ہے، لیکن رہنمائی کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی ایسا آدمی جو پہلے بھی سفر کر چکا ہو۔ میرا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے روزہ پر بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، مگر روزہ کافی چالاک ہے۔ آخرکار انہوں نے اس پوری ٹیم میں سے قاسم ہی کو مناسب سمجھ کر منتخب کر لیا۔ اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، ہمارے ملک میں ان کی دال نہ گلتی، اس لیے انہوں نے نیو یارک بلایا اور ان کے کچھ آدمی ہمارے پیچھے بھی لگے۔ میڈرڈ میں تمہارا اتفاقیہ قیام ان کے لیے بہترین موقع ثابت ہوا اور وہ اس سے وہیں لے اڑے۔ مگر اس کی یادداشت پر کیا گزری؟ اوہ، وہ بہت معمولی سی چیز ہے۔ چینیوں میں زمانہ قدیم میں سے ایسے ادویات کے بارے میں تحقیق و تجسس کا کارجہان پایا جاتا رہا جو آدمی پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہو۔ مثلاً کئی سال ہوئے لندن میں چینیوں کا ایک ایسا گروہ پکڑا گیا جو ایسی ادویات کے بل بوتے پر دولت مند طبقے میں خوف و ہراس پھیلا کر لمبی لمبی رقمیں اینٹ رہا تھا۔ یہ لوگ کسی مالدار کو طاق لیتے اور اسے خط لکھتے کہ اگر فلاں دن انہیں کوئی بڑی رقم نہ ملی تو اس کے گھرانے پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور اس کا لڑکا کسی کام کا نہ رہ جائے گا۔ لارڈ برنہال ہی کی مثال لے لو، اسے ایسے ہی ایک خط ملا، اس نے معاملہ پولیس کی سپرد کر دیا۔ پولیس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کوئی لارڈ برنہام کو خواہ مخواہ خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ اس دھمکی کی اصلیت نہیں، لیکن معینہ تاریخ کو لارڈ برنہام کے اکلوتے لڑکے کے جسم بالکل نیلا ہو گیا اور اپنے حلق سے گیدڑوں کی سی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی آواز اس کے منہ سے نہیں نکلتی تھی۔ نہ وہ دوسروں کی گفتگو سمجھ سکتا تھا اور نہ آدمیوں کی طرح بول سکتا تھا۔ بہرحال جب وہ گروہ پکڑا گیا تو حقیقت ظاہر ہوئی، یہ کسی قسم کی زہر ہی کا اثر تھا جو اسے شراب میں استعمال کرایا گیا تھا۔ قاسم کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دماغ الٹے بغیر اس کا اغوا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس طرح وہ چینی اس کی ہمدرد بننے میں کامیاب ہو گیا۔ مثلاً ہوٹل والوں نے سمجھ لیا کہ وہ ذہنی فطور میں مبتلا ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے پوری خوراک نہیں دیتے تھے، وہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ بس اگر اسے موقع پر کوئی پیڑ بھرنے والا مل جائے تو اس سے بڑا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے۔ قاسم اس کے لیے موم کی ناک ہوگا، جدھر چاہو موڑ دیا۔ لیکن جب وہ اپنی یادداشت ہی کھو بیٹھا تھا تو ان کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ حمید نے پوچھا۔ ان دعواؤں کا توڑ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، فریدی نے کچھ سوچتا ہوا بولا۔ مثال کے طور پر برنہام کا لڑکا کچھ دنوں بعد اصلی حالت پر آ گیا، نہ رنگت میں نیلاہٹ رہ گئی اور نہ آواز ہی گیدڑوں کی سی۔
گروہ کی گرفتاری کے بعد اس کے سرغنہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو اصل حالات پر لے آئے جو زہر کے شکار ہوئے تھے، لہٰذا اس نے انہیں اور دو دوائیں استعمال کرائیں جو زہر کا توڑ دیا۔ تو آپ کی دانش میں قاسم ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے گا، یقیناً ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے وہ راستہ دوبارہ دیکھا تھا۔ جاتے وقت واپسی کے لیے کچھ نشانات قائم کیے گئے تھے اور انہی نشانات کے سہارے کوٹی کی زیارت گاہ تک پہنچے تھے، ورنہ امکانات تھا کہ ہم واپسی میں راستہ بھول جاتے۔ حمید تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ قاسم کو ان سے حاصل کیے بغیر میری واپسی ناممکن ہے، خواہ اس کے لیے کہیں جانا پڑے۔ بزرگوں سے مشورہ لیے بغیر کام کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے، حمید نے بزرگانہ انداز میں کہا۔ میں کہا فریدی کچھ نہ بولا۔ میڈرڈ سے نیو یارک تک کے سفر حمید کے لیے اکتائے دینے والا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آئیں گے سیاحت کے مزے، اگر ایک بار پھر تاریک وادی کی دوڑ لگانی پڑی۔ پچھلی ہی بار اسے صحیح و سلامت واپسی کی توقع نہیں تھی۔ خدا کر کے سفر کسی طرح ختم ہوا۔ وہ انہیں وائلڈ کیٹس کے ایجنٹ ہوائی اڈے سے لے گئے۔ فریدی کا پہلے ہی سے خیال تھا کہ وہ وائلڈ کیٹس ہی میں ٹھہرے گا۔ اب حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فریدی یہاں قاسم کو کس طرح تلاش کرے گا، اور پھر کیا یہ بھی ضروری تھا کہ وہ لوگ اسے نیو یارک ہی لائیں۔ اتنی ہی بات فریدی بھی سمجھتا ہوگا، پھر آخر وہ نیو یارک کیوں آئے تھے؟ طارق سے بھی تبادلہ خیالات کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ یہاں تھا ہی نہیں۔ فریدی تو سفر کے تھکان سے بھی متاثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی گھنٹے بعد وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے حمید کو اس پر مجبور نہیں کیا۔ حمید نے اس پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور پھر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کافی کی خواہش محسوس ہوئی۔ اس نے ہیڈ ویٹر کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکی کافی لے کر کمرے میں آئی۔ حمید پھر سجدہ شکر بجلایا اور لڑکی سے نحیف آواز میں بولا، اگر تم خود ہی ایک پیالی کافی بنا کر پلا دو تو میں بہت مشکور رہوں گا۔ میں دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں۔ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے جناب؟ لڑکی نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ہاں، مجھے چائلڈ فوبیا ہو گیا ہے۔ یہ کون سا مرض ہے جناب؟ میں پہلی بار اس کا نام سن رہی ہوں۔ بچوں کا خوف۔ میں نہیں سمجھی جناب، لڑکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ حمید نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا بدنصیب آدمی ہوں۔ لڑکی بیٹھ گئی اور اس کے لیے کافی بنانے لگی، لیکن اس کی نظریں بار بار استفہامیہ انداز میں حمید کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ وہ ایک اندھیری اور ڈراؤنی رات تھی۔ حمید کسی فلم ایکٹر کے سے لہجے میں بولا، بڑی ڈراؤنی، میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو دل الٹنے لگتا ہے۔ آندھی کا شور، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، ہزارہا بھٹکی ہوئی روحوں کی چیخیں۔ میں اپنے مکان میں تنہا تھا، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے کافی کی پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا جناب؟ اوہ! پھر میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کھلتے ہی کمرے کی روشنی باہر کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی اور میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ چھوٹے قد کا ایک موٹا سا آدمی تھا۔ ہونٹ معمول سے زیادہ موٹے تھے اور ناک پھولی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر ڈیوڈ کا ایک بوسیدہ سا سوٹ تھا جو پانی سے شرابور ہو چکا تھا۔ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور میں ایک بار پھر چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سرخ آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے طرف ہاتھ بڑھا کر بھوسا ہلایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے کپڑوں پر سے بہنے والا پانی فرش پر پھیل رہا تھا۔ حمید خاموش ہو کر کافی پینے لگا۔ لڑکی کا اضطراب بڑھ رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حمید کا بار بار خاموش ہو جانا اس کو گراں گزر رہا ہو۔ پھر کیا ہوا جناب؟ وہ گہری سانس لے رہا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر دروازہ بند کیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کچھ لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہوں۔ پھر میں تھوڑی دیر تک وہ
थोड़ी देर तक दम बखुद खड़ा रहा, लेकिन इसकी पोजीशन में कोई तब्दीली न आई। वो जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। मैंने आगे बढ़कर इसे हिलाया जुलाया, तब यकीन हुआ कि वो सचमुच बेहोश हो गया है। इसकी सूरत डरावनी ज़रूर थी, मगर इस वक्त वो मजलूम ही मालूम हो रहा था। मैंने उसके भीगे हुए कपड़े उतारे और उसे खुश्क चादर में लपेट दिया। उसके सारे जिस्म पर वैसे ही गदे हुए थे जैसे अमूमन जहाज़ रानों के जिस्मों पर पाए जाते हैं। इसके कानों में जहाज़ रानों ही की सी बालियाँ थीं। तकरीबन 2 घंटे बाद होश में आया। मैंने उससे इस्तदा की कि वह ज़मीन से उठकर बिस्तर पर लेट जाए, क्योंकि वह बहुत वज़नी था, मुझसे नहीं उठ सका। बदक तमाम वो उठा, बिस्तर पर लेट गया। हाँ, यह बताना तो भूल ही गया कि उसके बगल में लोहे का एक छोटा सा डब्बा भी दबा हुआ था। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले इसी पर झपटा मारा था और उसे फिर बगल में दबाकर बिस्तर पर लेटा था। मैंने उसे पूछना चाहा कि वो कौन है, क्यों आया है, लेकिन वो सिर्फ इशारों में बात करता रहा, ज़ुबान से कुछ ना बोला। इस वक्त मैं यही समझा कि शायद वो गूंगा है। रात फिर इसकी देखभाल करता रहा। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा मालूम हो रहा था। हामिद फिर खामोश हो गया। गोया लड़की फिर मुस्तबराना अंदाज में पहलू बदला। क्या मैं आपको और कॉफ़ी दूं जनाब? इसने पूछा। शुक्रिया, एक और कप। लड़की ने कप इससे लेकर दोबारा कॉफ़ी उंडेली और इसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। हाँ, तो फिर क्या हुआ जनाब? दूसरी सुबह तक इसकी हालत बहुत रदी हो गई। डॉक्टर को बुलवाया, जिसने मुआयना करने के बाद मायूसी जाहिर की। इसने बताया कि दिल बहुत कमज़ोर हो गया है और किसी वक्त भी इसकी धड़कन बंद हो सकती है। मुझे अफसोस हुआ और अफसोस के साथ घबराहट भी हुई कि एक ऐसा आदमी मेरी छत के नीचे दम तोड़ रहा है जिसके नाम और पते से भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। दोपहर को इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और वो कह रहा था, ये डिब्बा लो, तुम मेरी बड़ी खिदमत की है, ये तुम्हारा इनाम है, खुदा तुम्हें खुश रखे। और फिर इसके बाद वो ख़त्म ही हो गया। ख़त्म हो गया? लड़की ने हैरत से दोहराया और अपने खुश्क होते हुए होंठों पर ज़ुबान फेरने लगी। हाँ, वो ख़त्म हो गया। इसकी तदफीन के बाद मुझे इसके डिब्बे का ख्याल आया। ये बहुत वज़नी था। मैंने बमुश्किल तमाम खोला। इसमें एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफे को खोला तो इसमें एक कागज़ का टुकड़ा निकला जिस पर अजीब किस्म के निशानात नज़र आ रहे थे। एक बतख की चोंच में एक मछली थी और मछली की दुम पर एक बरतानिया का झंडा लहरा रहा था। एक तरफ सूरज की तस्वीर थी और दूसरी तरफ शलजम की। इसके ठीक नीचे गोभी थी और गोभी से एक तीर का निशान देगची की तरफ इशारा कर रहा था। देगची के नीचे 4 का हिस्सा था और इसके नीचे बर्तन का हिस्सा था। सबसे नीचे एक नक्शा था और ये नक्शा अपने ही शहर का था और इस पर मुतअद्दिद तीर के निशान थे। भला तुम ही बताओ कि वो नक्शा कैसा रहा होगा? ओह ओह, लड़की मुस्तबराना अंदाज में बोली। वो नक्शा यकीनन किसी खजाने का रहा होगा। हामिद खामोशी से कॉफ़ी पीता रहा। अरे, आप खामोश क्यों हो गए जनाब? लड़की ने टोका। बस अब कुछ ना पूछो, ये मुसीबतों से भरी हुई दास्तान है। ख़जाने आसानी से नहीं दस्तयाब हुआ करते, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। नक्शे में तीरों के निशान शहर ही के एक गली में मुड़ गए थे और गालिबन फिर वो एक मकान में दाखिल हो गए थे। एक दिन मैंने इन्हीं तीरों के निशानात को देखते हुआ चल रहा था। इसी गली में पहुंचा जहां वो मकान था और नक्शे के मुताबिक अभी तक एक निशान सही निकला था। मकान काफ़ी बड़ा था और इस के अंदर से बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। मैं चुपचाप वापस चला आया, क्योंकि अगर वो किसी खजाने ही का किस्सा था तो इसके लिए रात ही मुनासिब होती थी। रात को मैं कील कांटे से लेस होकर फिर इस गली में जा पहुंचा। दीवार पर चढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आई और मैं बाआसानी दूसरी तरफ उतर गया। नक्शे ने अभी तक मेरी बिल्कुल सही रहनुमाई की थी। मैं दबे पांव आगे बढ़ता रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं नक्शे के मुताबिक इस कोठरी में जा पहुंचा जहां तहखाना था। तहखाने का रास्ता भी जल्दी ही मालूम हो गया था और मैं बड़ी तेज़ी से नीचे उतरता चला गया। हाँ, आहनी संदूक मेरे सामने था जिसकी तस्वीर नक्शे में मौजूद थी। इसमें एक बड़ा सा कफ्ल लटक रहा था। हाँ, ये बताना तो भूल ही गया कि इस डब्बे में जो इस आदमी ने दिया था कुंजी भी थी। इस कुंजी से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वो किसी ख़जाने ही का नक्शा हो सकता है।
میں نے بڑی بےصبری سے صندوق کا فکل کھولا اور پھر اس کا ڈھکنا اٹھانے میں نے کافی قوت صرف کرنی پڑی۔ حمید پھر خاموش ہو گیا۔ لڑکی کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں چمکنے لگی تھی، مگر حمید کی خاموشی بدستور قائم رہی اور پھر اب اس کی آنکھیں کچھ مغموم سی نظر آنے لگی تھی۔ پھر کیا ہوا جناب؟ ارے پھر کیا ہوتا؟ ارے پھر ہوتا کیا؟ مجھ پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ لڑکی احمقانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس صندوق سے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جس پر تحریر تھا: اے نیک دل شخص، میں اپنی یہ 4 بیویاں اور 53 عدد بچے تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر تو نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا تو بروز محشر اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ورنہ خانہ خراب ہوگا، روسیا اٹھے گا۔ خواہ مخواہ میرا وقت برباد کر دیا۔ لڑکی برا سا منہ بنا کر بولی، افسوس کہ تم میری جگہ نہیں تھی، ورنہ قدر و قیمت معلوم ہوتی، کیونکہ ٹھیک اسی وقت وہ 4 بیویاں اور 53 عدد بچے مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے اور میں سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگا تھا، اور پھر دوسرے ہی دن مجھے نیو یارک سے بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بیویاں اور بچے مجھے سارے شہر میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اب میں یہاں صدر آئزن ہاور سے مل کر مدد کی درخواست کروں گا، ورنہ وہ 4 بیویاں اور بچے مجھے دنیا کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ لینے دیں گے۔ اور ہاں، اسی رات سے مجھے چائلڈ فوبیا بھی ہو گیا۔ سنا ہے کہ تمہارے دیش میں اس قسم کے امراض کا معقول علاج ہوتا ہے۔ لڑکی بھنبھناتی ہوئی اٹھی اور ٹرے سنبھالنے لگی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور حمید کی اجازت سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ کوئی مقامی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ آپ کیپٹن حمید ہیں جناب؟ اس نے کہا۔ ہاں، مجھے کرنل فریدی نے بھیجا ہے۔ ان کے کسی نے چھرا مار دیا ہے اور اس وقت شکاگو ہاسپٹل میں۔ حالت زیادہ اچھی نہیں۔ حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا۔